ایک طلاق یافتہ ایک ماں کی تحریر ہے۔ ایک ماں نے لکھا ہے کہ جب میں نوجوان تھی، میں کالج میں پڑھتی تھی، تو وہاں پر میری ایک لڑکے کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ تقریباً 6 سال تک ہم ڈیٹ پر جاتے رہے، پیار محبت کی باتیں کرتے رہے 6 سال تک۔ پھر 6 سال کے بعد ہم ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں، اور الگ ہونے کے بعد وہ جو شخص ہے، وہ جو بندہ ہے، وہ اپنی تعلیم ایجوکیشن مکمل کرنے کے بعد کام میں لگ جاتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد پھر ہماری ملاقات ہوتی ہے، اور ہماری جب آپس میں ملاقات ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، تو ہم ایک دوسرے سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں۔ تو وہ لڑکا اپنے گھر والوں کو ہمارے گھر میں بھیجتا ہے، اس طرح ہماری شادی ہو جاتی ہے۔ جب ہماری شادی ہوتی ہے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بڑی اچھی طریقے سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، بڑے پیار سے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ لیکن وہ کہتی ہے کہ دل کے اندر ایک جذبات تھے کہ میں اپنے خاوند کے کنٹرول میں نہیں ہوں گی، میں اپنی وہ انا جو ہے، وہ جو رسپیکٹ ہے اپنی، اس کے لحاظ سے اپنی زندگی گزاروں گی، اور میں خاوند کے کنٹرول میں نہیں ہوں گی۔ تو اس طرح جب میری لڑائی ہوتی اور اس کو میرے اوپر شدید غصہ آتا، اور غصہ اس کو اس وجہ سے آتا کہ میں اس کے کنٹرول میں نہیں ہوں، اس بنیاد پر اس کی اور میری آپس میں لڑائی ہو جاتی۔ میں اپنا سامان پیک کرتی اور اپنے میکے چلی جاتی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد پھر چند لوگ جاتے، مجھے منا کے واپس لے کے آتے۔ پھر جب بھی بات ہوتی تو اس بات کے اوپر میں کوئی کمپرومائز نہ کرتی کہ وہ مجھے کنٹرول کرے، وہ مجھے، لیکن یہی بات اس کو اشتعال دلاتی، یہی بات اس کو غصہ دلاتی، اور وہ میرے ساتھ لڑائی کرتا۔ تو پھر میں دوبارہ سامان باندھتی، چلی جاتی۔ پھر ایسا ہوا، آپس میں اچھے طریقے سے ہم رہنے لگ گئے، کافی ٹائم، کافی عرصہ اچھے رہے، اور مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں غلط ہوں، میں ہی اسے اشتعال دلاتی ہوں کہ میں اس کے کنٹرول میں نہیں ہوں۔ حالانکہ وہ شوہر ہے، وہ مرد ہے، مرد کی ایک فطرت ہے، مرد کی ایک نیچر ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے انڈر جو ہے، اپنے ماتحت جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہے، اس کی فطرت ہے، اور مرد کو اللہ نے یہ اختیار بھی دیا ہے۔ تو جب مجھے اپنی اس غلطی کا احساس ہوتا ہے، میں اس کے پاس جاتی ہوں، لیکن پھر کیا ہوا کہ میرے اندر، میری بھی نیچر کے اندر وہ چیز ڈیولپ ہو چکی تھی کہ میں عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ تو ایک ٹائم گزر گیا، اور اس ٹائم کے بعد کوئی 32 سے 35 سال میری ایج تھی، شادی کو بھی ایک عرصہ گزر چکا تھا، ایک بچہ تھا۔ تو میری اپنے خاوند کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات کے اوپر ہماری بحث ہوتی ہے، اور میں پھر سے اس کو اس بات کا احساس دلانے کی کوشش کرتی ہوں کہ میں اس کے کنٹرول میں نہیں ہوں، میں اس کے انڈر نہیں ہوں۔ تو اس کو اس بات پر شدید غصہ آتا ہے، اور مجھے مارتا ہے، اور مجھے گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ میں گھر میں چلی جاتی ہوں، میکے اپنے ابو کے گھر میں چلی جاتی ہوں۔ اب اس پر جو ہے میرے گھر والے، میرے میکے والے بھی بڑا برا مان گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ اس نے زیادتی کی اور تیرے ساتھ فلاں فلاں۔ تو میں نے پولیس رپورٹ کروا دی، وہ حراست میں رہا۔ اس کے خاندان والے ہمارے گھر میں آتے رہے، میرے والد ابو کے گھر میں آتے رہے، وہ ہماری منتیں کرتے رہے کہ آپ FIR واپس لے لیں، درخواست واپس لے لیں، لیکن میں نے درخواست واپس نہ لی۔ کچھ عرصہ وہ حراست میں رہا، پھر باہر آ گیا۔ چند دنوں کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ شخص جو ہے وہ بیمار ہے، وہ بیمار ہو گیا ہے۔ تو اب میرے دل کے اندر رحم آ گیا، اور میں نے کہا کہ گھر والوں سے کہا، ابو سے کہا، بھائیوں سے کہا، بہنوں سے کہا کہ میں اس کے ساتھ جا کے ملنا چاہتی ہوں، وہ بیمار ہے، ہاسپٹل میں داخل ہے، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن میری بہنوں نے اور میرے جو میکے والے ہیں، میری خالاؤں نے، انہوں نے منع کیا، انہوں نے کہا وہ جان کے ایسے بہانہ کر رہا ہے، تو وہ تم اپنے آپ کو مت گراؤ، تم اپنے آپ کو اس کے سامنے مت جھکاؤ، وہ ایسے ہی بہانے کر رہا ہے، کوئی بیمار نہیں ہے، فلاں فلاں۔ تو اس طرح میں نے جو ہے اس کی پرواہ نہ کی، اور کچھ عرصہ گزرا۔ کچھ عرصے کے بعد مجھے طلاق کا نوٹس آتا ہے۔ میں اس سے طلاق نہیں لینا چاہتی تھی، لیکن میری خواہش ہوئی کہ میں رجوع کروں اس کے ساتھ اور یہ طلاق نہ ہو۔ لیکن بہنوں نے کہا کہ نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا، اب ہم نے اس کے سامنے جھکنا نہیں، اور یہ اور وہ، میری جو انا ہے وہ رکاوٹ بن گئی۔ اور میں نے جو ہے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ طلاق لینا چاہتے ہیں تو میں نے بھی لکھ دیا کہ میں بھی آپ کو طلاق دوں گی۔ اب عدالت کے اندر ہم جاتے ہیں، تو عدالت کے اندر میں نے ایک مدعا اٹھایا، میں نے کہا کہ اس کی جائیداد تقسیم کی جائے، مجھے اس میں سے حصہ دیا جائے، کیونکہ میں نے بھی اس کے ساتھ محنت کی ہے، کوشش کی ہے، جو بھی کام کیا ہے سارا کچھ اس میں کہا میرا بھی حصہ ہے، تو مجھے حصہ دیا جائے۔ تو اس شخص نے کچھ بھی نہیں آگے سے کہا، اس نے کہا کہ میں نے لائف کے اندر جتنا بھی کمایا ہے جب یہ میرے ساتھ تھی، سارا کا سارا مجھے دے دیا۔ اس نے اپنی زندگی کے اندر شادی کے بعد جتنا بھی سب کچھ کمایا تھا
वो मुझे सौंप दिया। जितनी भी जायदाद बनाई, जो भी बनाया, वो सारा मुझे और मेरे बेटे को दे दिया। तो इस तरह जुलाई 2009 के अंदर हमारी तलाक हो जाती है। वो कहती है आज एक अरसा बीत जाने के बाद आज जो है मुझे एहसास हुआ है कि मेरी गलती थी। अगर मैं अपनी अना की ज़िद में, अगर मैं अपनी मैं को छोड़कर, अगर मैं अपनी अना को छोड़कर उसके साथ ज़िंदगी गुजारती तो वो मुझे हर तरह की सहूलियात दे रहा था, वो मुझे हर तरह से खुश रखने की कोशिश कर रहा था, वो मेरे लिए हर तरह से मेहनत कर रहा था, मुझे अच्छी ज़िंदगी देने के लिए, मेरे बेटे को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए वो भरपूर मेहनत कर रहा था। लेकिन काश कि ये जो मेरी अना, ये जो मेरी मैं और ये जो मेरी खामखा की बनाई हुई अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट या इज़्ज़त थी, काश मैं इस ज़िद में ना रहती तो मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही होती। लेकिन आज वही मेरी बहनें मुझ पर बातें करती हैं जो मुझे सलाह और मशवरे दिया करती थीं। मेरे वही रिश्तेदार मेरे ऊपर बातें करते हैं, वही रिश्तेदार मेरे ऊपर हंसते हैं। आज एक मैं बोसीदा ज़िंदगी गुजार रही हूँ, अपने बच्चे के साथ हर तरह की परेशानी, हर तरह के जुमले, हर तरह की बात सह रही हूँ। वही लोग मेरे ऊपर बातें करते हैं, वही मेरे ख़ानदान वाले मेरे ऊपर बातें करते हैं जिनके मशवरे से मैंने तलाक ली थी। वही बातें करते हैं, उनके जुमले ही मुझे तकलीफ़ पहुंचाते हैं। और वो जो शख्स था जिसने सारी जायदाद जो भी शादी के बाद कमाया सारा मेरे हवाले कर दिया और कोई मुझे तकलीफ़ नहीं दी। हर महीने वो ख़र्चा भी भेजता है, वो चीज़ें भी भेजता है, जब ईद आती है तो ईद पर अच्छे कपड़े भी भेजता है, इजाफी चीज़ें भेजता है। एक तो वो ख़र्चा जो है, एक तो ख़र्चा एडजस्ट है जो उसने मुझे भेजना है। उसके अलावा अगर हमारे ख़ानदान के अंदर शादी हो, अगर ईद हो, कोई और खुशी का दिन हो तो इजाफी कपड़े आते हैं बच्चे के और मेरे भी आते हैं। तो वो कपड़े और वो चीज़ें देखकर मैं अफसरदा हो जाती हूँ, मैं दुखी हो जाती हूँ कि इनके जुमले, इनके ताने और इनकी बातें सुनती हूँ। और जब भी खुशी का कोई मौका आता है, अखराजात का कोई मौका आता है तो मुझे इजाफी चीज़ें उसी घर से मिलती हैं, उसी शख्स से मिलती हैं। तो वो कहती है कि मैं तमाम औरतों से ये मिन्नत करती हूँ कि खुदारा मेके वालों से मशवरे ना लिया करें। अगर घर बसाना है तो सलाह और मशवरे वहाँ से ना लें। अगर घर बसाना है तो अपने खामन के साथ अपनी अना और मैं जो है ये उसके सामने ना खड़ी करें। वो मर्द है, उसकी फितरत के अंदर अना है, उसकी फितरत के अंदर मैं है। आप अना और मैं की जंग में अपना आप हार जाएंगी, आप अपने आप को जलील कर देंगी अगर आपने अपनी मैं और अपनी अना को अपने खामन के सामने रख दिया। वो मर्द है, उसकी फितरत में मैं है, उसकी फितरत में अना है और उसको जजती है और उसको अल्लाह ने फितरत में अना और मैं दी है। लेकिन अगर तुमने मर्द का मुकाबला किया तो मर्द का मुकाबला करने पर तोलाई तो फिर तुम जलील और रुसवा हो जाओगी। मर्द तुम्हारे लिए चादर है, मर्द तुम्हारे लिए खुशी है, वो पूरी भरपूर कोशिश करता है तुम्हें सुकून देने के लिए। तो इसलिए उसने औरतों से दरख्वास्त की है, उसने लिखा है कि औरतें अपने मर्द के साथ ज़िद को छोड़ें, उसके सलाह मशवरे के साथ ज़िंदगी बसर करें, उसके साथ चलकर, उसके साथ रहकर, उसकी हाँ में हाँ मिलाकर अगर ज़िंदगी गुजारेंगी तो उनकी ज़िंदगी पुरसकून और इज़्ज़त वाली होगी, ख़ुद मुख्तारी वाली होगी। लेकिन अगर उसकी राय के बरक्स किसी से उन्होंने मशवरा लिया तो फिर उनकी ज़िंदगी में ज़लालत है।